موت کی کیفیت کے متعلق ایک لمبی اور مشہور حدیث ہے جس کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کا جنازہ لے کر نکلے۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو ابھی اس کے لیے لحد تیار نہیں کی گئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد یوں پرسکون ہو کر بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کچھ کورید رہے تھے، تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی زمین پر دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اوپر نیچے دیکھا، پھر فرمانے لگے تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ مومن جب دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اس کی طرف نازل ہوتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ اس سے حد نگاہ تک دور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اے پاک روح تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی روح یوں نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بہہ نکلتا ہے، پھر وہ فرشتہ اسے وصول کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے درمیان اور اسی طرح آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر متعین فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ان کے راستے سے اوپر لے جایا جائے۔ پھر جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو فرشتے جو اس کے لیے جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں اور دور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پلک جھپکتے ہی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اسے جنت کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ یہی معنی ہے اللہ کے اس فرمان کا توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، سورہ انعام آیت نمبر 61، یعنی اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، اور اس کی روح سے زمین پر پائی جانے والی سب سے اچھی کستوری کی خوشبو پھوٹ نکلتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے لے کر آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں اور وہ جتنے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں سب کہتے ہیں یہ کتنی پاکیزہ روح ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ وہ اسے سب سے اچھے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس کا دنیا میں تذکرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان پر اللہ کے سب سے مقرب فرشتے اسے الوداع کہنے کے لیے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، سورہ مطففین آیت نمبر 19 اور 19، 20، 21۔ تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کی کتاب علیین میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا، میں انہیں اسی میں لوٹاؤں گا اور ایک بار پھر انہیں اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر بندہ، ایک روایت میں فاجر کا لفظ بھی ہے، جب دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے سخت دل اور مضبوط اور سیاہ چہروں والے فرشتے اس کی طرف نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کا ایک ٹاٹ ہوتا ہے، وہ اس سے حد نگاہ تک دور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اے ناپاک روح تو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر جاتی ہے
تو ملک الموت اسے یوں کھینچتا ہے جیسے گوشت بھوننے والی سیخ کو تراون سے کھینچا جاتا ہے، اس سے اس کی رگیں اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ پھر زمین و آسمان کے درمیان اور اسی طرح آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر متعین فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ان کے راستے سے اوپر نہ لے جایا جائے۔ پھر جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو فرشتے جو اس کے لیے جہنم سے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور دور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پلک جھپکتے ہی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اسے اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس کی روح سے زمین پر پائے جانے والی کسی مردہ جانور کی سی گندی بدبو پھوٹ نکلتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، اور وہ جتنے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب کہتے ہیں یہ کتنی ناپاک روح ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ وہ اسے سب سے برے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ دنیا میں اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب سجین یعنی سب سے نچلی زمین میں لکھ دو۔ پھر کہا جاتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، میں انہیں اسی میں لوٹاؤں گا اور ایک بار پھر انہیں اسی سے اٹھاؤں گا۔ تو اس کی روح کو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی۔ سورہ حج آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک لوگوں کی موت نصیب کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر